تو جی یہاں پہ پاکستان میں قائد اعظم پہلے گورنر جنرل کی حیثیت سے اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ ملک میں اس وقت دستوری آئین کا جو ہے وہ ڈھانچہ نہیں ہے، 1935 کے ایکٹ میں ہی مناسب تبدیلیاں کر کے اس کو چلایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد قائد اعظم رہتے ہیں پاکستان میں 13 ماہ گورنر جنرل کی حیثیت سے، کیونکہ اس کے بعد ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ تو قائد اعظم کے پاس چند ٹارگٹ ہیں۔ سب سے پہلے یہ جو ہمارے پاس یہ اثاثہ جات کی تقسیم، مشکلات جو ہیں ہمارے پاس غیر مساوی تقسیم ہے، مہاجرین کی آباد کاری ہے، اس کے بعد مسلمانوں کے ساتھ جو ناروا رویہ ہے وہ انگریزوں کا اور ہندوؤں کا، تو انتظامی ریکارڈ آپس میں اس وقت ہے نہیں، ایسا ہمارے پاس ہے نہیں۔ تو قائد اعظم نے حالات کی نزاکت کو بھانپتے ہوئے سب سے پہلے کراچی کو پاکستان کا دارالحکومت بنایا، پھر پاکستان کا سیکریٹریٹ بنایا گیا۔ سرکاری ملازمین کو یہ کہا گیا کہ وہ مکمل طور پہ ایمانداری سے کام کریں گے۔ ہندوستان سے افسران کی منتقلی کے لیے خاص گاڑیاں چلوائی جاتی ہیں۔ سرکاری ملازمین کی نقل و حمل جو ہے وہ ہوائی کمپنی سے معاہدے کر لیے جاتے ہیں۔ انتظامی ڈھانچے کی بہتری کے لیے چودھری محمد علی کی سرکردگی میں کمیٹیاں بنائی جاتی ہیں۔ سول سروسز کا اجرا کیا جاتا ہے، اکیڈمی ساتھ میں بنائی جاتی ہے، اکاؤنٹس اور فارن سروس کا آغاز کیا جاتا ہے۔ بحری اور بری افواج کو بہتر حالات میں رہنے کے لیے ہیڈ کوارٹر بنائے جاتے ہیں۔ اسلحہ حساس فیکٹریوں کا قیام بھی ہوتا ہے۔ قائد اعظم نے روس مسائل کے ساتھ ساتھ خارجہ پالیسی کی طرف بھی خصوصی توجہ دی۔ ہمسایہ ممالک اور دیگر بڑے ممالک کے ساتھ ساتھ تعلقات کو استوار کیا تاکہ جو ہماری خارجہ پالیسیاں ہیں وہ اپنے بنیادی ٹارگٹ جو ہیں وہ اچیو کر سکیں۔ تو قائد اعظم کی ہی کوششوں کی وجہ سے پاکستان اقوام متحدہ کا رکن بنا۔ قیام پاکستان کے وقت جتنے مسائل تھے ان کے ساتھ ساتھ یہ بھی تھا کہ تعلیم کے میدان میں جو ہے کامیابی حاصل کرنا ضروری تھا۔ تو 1947 میں آپ کیا کرتے ہیں، پہلی تعلیمی کانفرنس منعقد کرواتے ہیں۔ آپ کی نظر میں تعلیم کا مقصد اخلاقیات کی تشکیل تھا۔ آپ کی خواہش تھی کہ پاکستان کا ہر شہری قوم کی بے لوث خدمت کرے۔ تو آپ نے نوجوانوں کو سائنس اور ٹیکنالوجی کی تعلیم کو لازمی قرار دیا گیا۔ اس کے بعد قائد اعظم کے جسم میں جب تک جان رہی، انہوں نے اپنی صحت خرابی کے باوجود پاکستان کی ہر ممکن طور پہ خدمت کی اور پاکستان کے ساتھ اپنی وفاداری کو ثابت کر دیا۔ اگر ہم یہ کہیں کہ قائد اعظم نے اپنے خون سے پاکستان کی آبیاری کی تو یہ بے جانا ہوگا۔ ڈیفینیٹلی قائد اعظم نے ہی پاکستان کے حصول کو ممکن بنایا۔ پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں پہلے وزیر اعظم کی حیثیت سے لیاقت علی کی خدمات کے بارے میں۔ تو مہاجرین کی آباد کاری، اس کے ساتھ جتنے بھی مسائل ہیں، یہ ہم پڑھنے میں تو ایزی لگتا ہے لیکن اس وقت جو سچویشن ہوتی ہے اس کے اکارڈنگ چلنا اور صحیح فیصلے لینا بہت ہمت کی بات ہوتی ہے، اور اس کے لیے ہمارے پاس مائنڈ بھی ہونا چاہیے، دماغ بھی ہونا چاہیے، جس کو ہم بر وقت جو ہے ضرورت میں لا سکیں اور استعمال کر سکیں۔ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان قائد اعظم محمد علی جناح کے اوسلی دست راست رہے، اور انہوں نے پنجاب مہاجر کونسل کے چیئرمین کی حیثیت سے مہاجرین کی آباد کاری کے طور پہ بہت سارا کام کیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پنجاب میں مسلمانوں کا قتل عام رکوانے کے لیے پنڈت جواہر لال نہرو کے ساتھ سرحدی علاقوں کا دورہ کیا اور لوگوں کو روکا کہ وہ انسانی خون بہانے کی مکروہ حرکتیں نہ کریں، ان سے باز رہیں۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں جی قائد اعظم کی وفات کے بعد قوم کے حوصلے پست ہیں۔ قوم جو ہے وہ اس وقت شدید ترین دکھی بھی تھی، سیڈ تھی، ٹھیک ہے۔ تو وہ ایک طریقے سے نیچے ہو رہے تھے، کمزور ہو رہے تھے، اور بھارتی قیادت پاکستان کے خلاف مسلسل سازشیں کر رہی تھی کہ کسی طریقے سے جو ہے یہاں کی عوام کو اور سیاست دانوں کو جو ہے وہ تھوڑا سا ڈیگریڈ کر کے، تو ان کی ہمتیں جو ہے نا وہ ڈاؤن کر کے تو پاکستان پہ قبضہ کر لیا جائے جنگ کے ذریعے۔ تو عوام کو لیاقت علی خان کہتے ہیں کہ وہ پاکستانی مصنوعات کے فروغ یعنی پاکستانی مصنوعات خریدیں۔ اس کے بعد 1949 میں اسمبلی سے قرارداد مقاصد منظور کروائی جاتی ہے، نئے آئین کی تیاری کروائی جاتی ہے، امریکہ کے دورے کیے جاتے ہیں، ہنگامی بنیادوں پہ ملک گیر دورے کیے جاتے ہیں اور ملکی مسائل حل کیے جاتے ہیں۔ خارجہ پالیسی کے تحت تمام اسلامی ممالک کے ساتھ خوشگوار تعلقات قائم کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد 1951 کے وسط میں جب بھارتی فوجیں پاکستانی سرحد پہ جمع ہوتی ہیں تو کیا ہوتا ہے، ملک میں غیر یقینی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس وقت آپ نے قوم کا حوصلہ بلند کیا اور جگہ جگہ پہ دورے کیے، یعنی ہر شہر میں جا کے دورے کیے اور ان کو بتایا کہ آپ لوگ سیف ہیں۔ اس کے بعد 16 اکتوبر 1951 کو راولپنڈی میں کمپنی باغ میں آپ کو گولی مار کے شہید کر دیا گیا جب آپ خطبہ کر رہے تھے، اپنا خطاب دے رہے تھے۔ تو شہادت کے وقت آپ کی زبان پہ جو آخری الفاظ تھے وہ یہ تھے کہ یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما۔ تو یہ سب سے بڑی ایک بات ہوتی ہے کہ ہمیں مرتے وقت بھی اپنا نہیں تو اپنے ملک و قوم کا جو ہے وہ خیال ہے۔
قوم نے لیاقت علی خان کو ان کی عظیم خدمات پہ قائد ملت کا خطاب دیا. قائد ملت کا خطاب اور کمپنی باغ کو لیاقت باغ کے نام سے موسوم کر دیا جاتا ہے. اس کے بعد آپ کو قائد اعظم کے مزار کے احاطے میں دفن کیا جاتا ہے. پھر قرارداد مقاصد ہے، یہ انہی کے توسط سے آئی ہے. لیاقت علی خان کا قرارداد مقاصد اور قرارداد پاکستان الگ الگ ہیں. 12 مارچ 1949 کو اس وقت کے وزیر اعظم نواب زادہ لیاقت علی خان نے قانون ساز ادارے میں ایک قرارداد پیش کی ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلے حاکمیت اللہ تعالیٰ کو ہوگی، چاہے حکمران جو ہیں وہ انسان ہیں، وہ اقتدار میں ہوں گے، لیکن اقتدار مسلمانوں کے پاس اللہ تعالیٰ کی امانت ہے اور مسلمان اللہ تعالیٰ کی امانت کو اس کے مقرر کردہ حدود کے اندر رہ کے استعمال کریں گے. اس کے بعد اسلامی اقدار کی پابندی ہوگی، اسلامی طرز زندگی ہوگا، اقلیتوں کو مکمل طور پہ تحفظ دیا جائے گا، بنیادی حقوق کی فراہمی کی جائے گی، تمام شہری جو ہیں وہ آپس میں ان کو برابری کے نسلی، معاشی، معاشرتی، مذہبی جو ہیں وہ تمام حقوق جو ہیں وہ برابری کی سطح پہ دیے جائیں گے. وفاقی نظام حکومت قائم کیا جائے گا، عوام کو منتخب نمائندوں کے ذریعے جو ہے عوام پاکستان کا نظام وفاقی جمہوری ہوگا جو کہ عوام کے منتخب نمائندوں کے ذریعے چلایا جائے گا، یعنی عوام چوز کرے گی اپنے نمائندے، خود ووٹنگ کے ذریعے. اویسلی پسماندہ علاقوں کی ترقی کے لیے کام کیا جائے گا، ان کو ترقی یافتہ علاقوں کے برابر لایا جائے گا. عدلیہ کو مکمل طور پہ آزادی ہوگی، وہ کسی دباؤ کے بغیر کام کرے گی. اردو ہماری قومی زبان ہوگی. تو اس کے بعد اس قرارداد مقاصد کی اہمیت یہ ہے کہ پورے ملک میں خوشی و اطمینان کی لہر دوڑ گئی. لوگوں کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ اب دستور بنانے کا کام لوگوں کی خواہشات اور ان کی مرضی کے مطابق پورا ہو سکے گا. قرارداد مقاصد کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس قرارداد کی منظوری کے بعد ملک میں دستور بنانے کا کام کا آغاز کر دیا گیا. اس مقصد کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی جسے بنیادی اصولوں کی کمیٹی کا نام دیا گیا. قرارداد مقاصد جو ہے پاکستان میں بننے والے تمام دساتیر میں بطور ابتدائیہ شامل کی جاتی ہے. 1985 اور 1973 کے آئین میں ترمیم کر کے اسے باقاعدہ آئین کا حصہ بنا دیا گیا، اور ابھی تک بھی یہ قرارداد مقاصد جو پاکستان کے کانسٹیٹیوشن پہ ہے وہ ابتدائیہ کے میں ہے، یعنی پہلے حصے میں شامل کی گئی ہے.